ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قبرستان کی کالاش قوم کی رسم و رواج کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویورز، کالاشی قوم اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی تگودو میں مصروف ہیں، جس میں انہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ غیر ملکی امداد بھی شامل ہے۔ لواری ٹنل کھلنے کے بعد کالاش تک عام افراد کی رسائی ممکن ہو جائے گی۔ آنے والے 20 سے 30 سالوں میں کالاشا مذہب اور وادی کافرستان ایک خواب بن جائے گا۔ کالاش پاکستان کے برفیلے علاقے چترال شہر سے کوئی 2 گھنٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے، جو بنیادی طور پر 3 دروں بمبوریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے، جن کی کل آبادی بقول ان کے 4000 ہے، اور یہ کالاشا نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کالاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے سادہ لوگ افراد آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی سبب سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، محبت، مذہبی رسومات اور سالانہ تقریبات وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث ہیں۔ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کالاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں، اور لوگ ان تہواروں میں جوش و خروش سے شرکت کرتے دکھائی دیتے ہیں، جن میں چلم جوش کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ موسم بہار کے آتے ہی تینوں وادیوں میں چلم جوش کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تہوار کے خاص 3 دن تمام مرد و خواتین وادی بمبوریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ چلم جوش جشن بہارا کی تقریب ہے۔ مقامی افراد اس تہوار کے لیے کافی پہلے سے اور بہت سی تیاریاں کر کے رکھتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہوتے یہاں ہر طرف سبزہ اگاتا ہے اور چاروں طرف خوشبوؤں کا ڈیرا پڑ جاتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں پگھلتی ہوئی برف کا شفاف پانی نظر آتا ہے، جبکہ پہاڑوں پر سبز جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی نظر آتی ہے۔ کالاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سکندر کے لشکر سے اس علاقے میں رہ گئے تھے، لہٰذا نسلاً وہ یونانی ہیں۔ کالاش مذہب کی خواتین کے لیے محسوس احاطہ بشالینی کہلاتا ہے، جہاں کالاش عورتیں محسوس ایام گھر کی بجائے ان 4 دیواری میں گزارتی ہیں، اور وہ یہاں پر سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی ہیں۔ خواتین اسے بدشگون قرار دیتی ہیں کہ اگر وہ ان محسوس ایام میں مردوں کے درمیان رہیں گی تو ان سے ان کے رزق سے برکت ختم ہوتی جائے گی۔ چاہے کڑاکے کی سردی ہی کیوں نہ ہو، وہ محسوس ایام میں اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، اور بشالینی میں ان کے لیے گھر سے کھانا آتا ہے اور انہیں باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ اس احاطے کی دیوار کو مردوں کے لیے چھونا بھی منع ہے۔ کسی خاتون کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو وہ 40 دن تک گھر کے ایک کمرے میں مقید ہو کر کسی سے بات نہیں کرتی۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے، اسی طرح مرنا بھی ایک خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو کافرستان کی تینوں وادیوں میں واقع ہر گاؤں کو اس کی خبر کی جاتی ہے۔ مردہ اگر مرد ہو تو اسے 2 دن اور اگر عورت ہو تو اسے 1 دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر گاؤں سے لوگ آتے ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان مہمانوں کے لیے 70 سے 80 بکرے اور 8 سے 10 بیل ذبح کیے جاتے ہیں، اور شراب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی ہوتا ہے، جس کے اجزاء دیسی گھی سمیت خالص ہوتے ہیں۔ آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے، جس میں شراب، کباب اور ڈانس ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ دیتے تھے، مگر آج کل اسے دفنانے کا رواج ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے۔ شادی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ارینج میرج نہیں کرتے، بلکہ لڑکا لڑکی کو خود ایک دوسرے کو پسند کر کے عملی قدم اٹھانا پڑتا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے کو لڑکی بگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے۔ والدین، لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس کی خبر کرتے ہیں۔ جب لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کی جاتی ہے
کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے باغی ہے۔ یوں رشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوتا ہے جس میں لڑکی والے بطور خاص شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق بطور تحفہ دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین طوائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ خاتون اپنی رضامندی سے باغی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ البتہ پہلا خاوند اپنی شادی کا خرچہ وصول کر سکتا ہے۔ پہلا بچہ پیدا ہونے پر بڑی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل ذبح ہوتے ہیں۔ یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں کی جاتی ہے مگر اخراجات لڑکے والوں کو اٹھانا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتہ دار کو 1000 یا 2000 روپے فی کس بھی دینے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہوا تو یہ سب کچھ اسی موقع پر بھی ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی۔ اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو۔ اگر کالاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کالاشی کو اسلام قبول کرنا ہوگا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اگست کے مہینے میں کالاشی قوم اپنا سالانہ تہوار پور مناتی ہے۔ اسی تہوار منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کالاشی قبیلے کے لوگ اپنا پھل یعنی انگور اور اخروٹ اتار کر اسے موسم سرما کے لیے سٹاک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے چوری چھپے یہ میوہ اتارا تو اسے جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران کالاشی قبیلے کے بزرگ لوگ ان لڑکیوں کے سروں پر پھولوں سے ڈکی ہوئی ٹوپی رکھتے ہیں جو سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں اب جوان ہیں یا ہونے والی ہیں، جو خصوصی ایام میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتی اور انہیں بشالینی کے لیے منتقل کرنا ہوگا۔ اس تہوار میں بڑی عمر کے لڑکیوں کے سروں پر ٹوپی رکھی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکیاں اب جوان ہیں اور یہ لوگ اپنا پھل اتار کر انہیں موسم سرما کے لیے رکھتے ہیں۔ تہوار کے آخری دن شام کے قریب کالاش قبیلے کی خواتین ہاتھوں میں پھول پکڑ کر ایک محفوظ جگہ سے آتی ہیں، جن کی قیادت ایک ایسی کالاشی کرتی ہے جس نے چوگے سے منہ چھپایا ہوتا ہے، اور اس کی سربراہی میں خواتین کا یہ جلوس ایک محسوس راستے سے گزر کر ہاتھوں میں پھول ہلاتی جاتی ہیں اور گیت گاتے ہوئے اسی جگہ بڑھتی ہیں جہاں کالاشی خواتین و حضرات رقص کرتے ہیں، جسے چرسو کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ جاتی ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول ان لوگوں پر نچھاور کرتی ہیں جو چرسوں میں رقص کرتے ہیں۔ اس تہوار میں بزرگ خواتین بھی پھولوں سے سجی ہوئی ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھتی ہیں اور بوڑھے جوان یکساں طور پر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں۔